بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل اور مسائل کا سبق نمبر 97 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق اسلامی دنیا کے ایک اور اہم ملک کے کویت سے متعلق ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے اپنے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا ملک فلسطین کے آخری حصے پر مشتمل تھا اور پچھلے سبق کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل 5 پوائنٹس تھے۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک فلسطین کے طرز حکومت پر بات کی۔ اس کے علاوہ ہمارے جو بقیہ 4 پوائنٹس تھے وہ فلسطین کے وسائل پر مشتمل تھے۔ فلسطین کے وسائل میں سے جو ہمارا پہلا پوائنٹ تھا وہ ملک فلسطین کی زراعت سے متعلق تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی معدنیات سے متعلق بات کی۔ پچھلے سبق کا ہمارا فلسطین کے وسائل سے متعلق تیسرا پوائنٹ اس ملک کی سیاحت تھی اور چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے انسانی وسائل پر گفتگو کی۔ آج کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ملک کویت سے متعلق ہوگا اور اس سبق کے اندر ہم ٹوٹل 6 پوائنٹس پر بات کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ملک کویت کا محل وقوع ہوگا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے جغرافی خدوخال پر بات کریں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ملک کویت کا رقبہ ہوگا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کی آبادی سے متعلق پڑھیں گے۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا 5واں پوائنٹ اس ملک کی زبانیں ہوگا اور آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر پائے جانے والے مذاہب سے متعلق ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی ملک کویت کے محل وقوع کی جانب۔ سب سے پہلے ملک کویت کی وجہ تسمیہ جانتے ہیں۔ کویت یہ الکوت سے ماخوذ ہے اور الکوت اس عمارت کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اسلحہ جمع کیا جاتا ہے۔ ملک کویت یہ ایک جنوب مغربی ایشیائی ملک ہے۔ پڑوسی ممالک کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس ملک کے شمال اور مغرب میں عراق واقع ہے، جنوب میں سعودی عرب اور مشرق کے اندر خلیج فارس واقع ہے۔ اس ملک کے جغرافی خدوخال سے متعلق جانتے ہیں۔ کویت خلیج فارس کے آخری شمالی کونے پر واقع ہے۔ اس کی شمالاً جنوباً لمبائی 160 کلومیٹر یعنی 100 میل اور شرقاً غرباً چوڑائی 140 کلومیٹر یعنی 90 میل تک ہے۔ ملک کویت کا زیادہ تر رقبہ یعنی 90% رقبہ اس کا صحرائی ہے، جس میں چند نخلستان واقع ہیں۔ کویت میں فیلکا، مسکان، بوبیان اور المردام نامی جزیرے بھی شامل ہیں۔ کویتی سرحد کی لمبائی 632 کلومیٹر ہے، جس میں سعودیہ کے ساتھ اس کی سرحد کی لمبائی 163 کلومیٹر اور عراق کے ساتھ 257 کلومیٹر ہے۔ الرقہ ایسا مقام ہے جہاں کویت، عراق اور سعودیہ کی سرحدیں ملتی ہیں۔ خلیج فارس کے ساتھ کویتی ساحل کی لمبائی 193 کلومیٹر یعنی 120 میل ہے۔ ملک کویت کے رقبے کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس ملک کا رقبہ 17,818 مربع کلومیٹر یعنی 6,880 مربع میل ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت کویت سٹی ہے، جو آبادی کے لحاظ سے اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس ملک کے بڑے علاقوں کے اندر سالمیہ، فحاحیل، خیتان، الشرق، الشویخ، کیفان، الجابریہ، جلیب الشیوخ وغیرہ شامل ہیں۔ ملک کویت کا بلند ترین مقام الشقایہ ہے، جس کی بلندی 283 میٹر بنتی ہے۔ اس ملک کی آب و ہوا سخت گرم و مرطوب ہے اور جون اور جولائی میں درجہ حرارت 50 درجہ فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ ملک کویت کے پاس مواصلات کے ذرائع بھی موجود ہیں، جس کے اندر 4500 کلومیٹر لمبی خوبصورت سڑکیں ہیں۔ اس ملک کے پاس ایک بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے۔ اس ملک کی ایک قومی فضائی کمپنی ہے جو کویت ایئر ویز کے نام سے کام کر رہی ہے۔ ملک کویت کے پاس الشویخ، مینا عبداللہ اور مینا الاحمدی بڑی بندرگاہیں ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ تیسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ملک کے کویت کے رقبے سے متعلق گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک کویت کی آبادی سے متعلق بات کریں گے۔ کویت جزیرہ نما عرب میں واقع ایک چھوٹا لیکن گنجان آبادی والا ملک ہے، جس کی آبادی مقامی کویتیوں اور غیر ملکی باشندوں کے امتزاج کی عکاسی کرتی ہے۔ تازہ ترین دستیاب اعداد و شمار
کے مطابق کویت کی آبادی تقریباً 4.5 ملین افراد پر مشتمل ہے، جس میں کویتی شہری کل آبادی کا تقریباً 30% ہیں۔ کویت کی آبادیاتی ساخت ایک نمایاں تارکین وطن کی موجودگی کی خصوصیت رکھتی ہے، جس میں غیر کویتی آبادی کی اکثریت ہے۔ تارکین وطن متنوع نسلی، قومی اور ثقافتی پس منظر سے آتے ہیں، جو کویت کو مختلف کمیونٹیز کا گھر بناتے ہیں۔ کویت میں سب سے بڑے غیر ملکی گروپوں میں ہندوستان، مصر، بنگلہ دیش، پاکستان اور فلپائن جیسے ممالک کے افراد شامل ہیں۔ کویتی معاشرہ روایتی خطوط پر منظم ہے، جس میں وسیع خاندانی، سماجی اور ثقافتی زندگی میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ خاندانی ڈھانچے کویتی معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کے اندر شادی، رشتہ داری کے تعلقات اور کمیونٹی کی حرکیات وغیرہ شامل ہیں۔ حالیہ برسوں میں آبادیاتی تبدیلیوں میں نمایاں تبدیلی آئی ہے، کیونکہ نوجوان نسلوں نے تیزی سے جدید طرز زندگی اور عالمی اثرات کو قبول کیا ہے، جس سے سماجی اصولوں اور اقدار کو فروغ دینے میں مدد ملی ہے۔ کویت کی آبادی بنیادی طور پر شہری ہے۔ دارالحکومت شہر کویت سٹی ملک کے اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ شہری کاری نے بڑے شہری مراکز میں جدید انفراسٹرکچر اور سہولیات کی ترقی کا باعث بنی ہے، جس سے رہائشیوں کو تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور تفریحی سہولیات تک رسائی حاصل ہوئی ہے۔ کویت کی حکومت نے مختلف پالیسیوں اور اقدامات کو نافذ کیا ہے، جس کا مقصد بڑی تعداد میں تارکین وطن کی آبادی کو درپیش آبادیاتی چیلنجز کا انتظام کرنا ہے۔ اقامتی اجازت ناموں کو منظم کرنے، مزدوروں کی نقل مکانی کو کنٹرول کرنے اور کویتی شہریوں کے لیے ملازمت کے مواقع کو ترجیح دینے کی کوششیں پالیسی سازوں کے لیے کلیدی توجہ کے شعبے رہے ہیں۔ کویت کی آبادی نسبتاً کم عمر ہے۔ آبادی کا کافی حصہ 25 سال سے کم عمر کا ہے۔ یہ نوجوان آبادیاتی پروفائل ملک کے لیے مواقع اور چیلنجز دونوں پیش کرتا ہے، خاص طور پر تعلیم، روزگار اور سماجی ترقی کے حوالے سے۔ آخر میں کویت کی آبادی کا جائزہ لیتے ہیں۔ کویت کی آبادی متنوع اور متحرک ہے، جو روایتی اقدار، جدید اثرات اور ایک اہم غیر ملکی موجودگی کی عکاسی کرتی ہے۔ جیسا کہ کویت سماجی، اقتصادی اور آبادیاتی تبدیلیوں کے جاری رکھے ہوئے ہے، اس کی آبادی کی ساخت اور حرکیات کے مزید ارتقاء سے گزرنے کا امکان ہے، جو ملک کی مستقبل کی ترقی کی رفتار کو تشکیل دے گا۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ چوتھا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے ملک کویت کی آبادی سے متعلق تفصیلاً گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ملک کویت کے اندر بولے جانے والی زبانوں کا جائزہ لیں گے۔ کویت ایک کثیر لسانی معاشرہ ہے۔ عربی سرکاری زبان ہے اور روزمرہ کے مواصلات، کاروبار اور حکومتی امور کی بنیادی زبان ہے۔ کویت میں آبادی کی اکثریت عربی بولتی ہے، خاص طور پر عربی کی خلیجی بولی، جو پڑوسی خلیجی ممالک سے متاثر ہے اور اس کے اپنے منفرد الفاظ، تلفظ اور تاثرات ہیں۔ عربی کے علاوہ انگریزی بڑے پیمانے پر بولی اور سمجھی جاتی ہے، خاص طور پر شہری علاقوں اور غیر ملکی کمیونٹیز میں۔ انگریزی بہت سے تعلیمی اداروں میں تعلیم کی بنیادی زبان کے طور پر کام کرتی ہے اور یہ عام طور پر پیشہ ورانہ ترتیبات، بین الاقوامی کاروبار اور سفارتی تعاملات میں استعمال ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پر بہت سے کویتی شہری انگریزی میں ماہر ہیں اور اسے اکثر آبادی کے لیے دوسری زبان سمجھا جاتا ہے۔ کویت میں متنوع تارکین وطن کی آبادی مختلف نسلی برادریوں کے اندر بولے جانے والی مختلف زبانوں کے ساتھ ملک کی لسانی خوشحالی میں حصہ ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پر ہندی، اردو، بنگالی اور اس جیسی دوسری زبانیں غیر ملکی افرادی قوت میں رائج ہیں، جو جنوبی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا اور دیگر خطوں کے افراد کے ذریعے لائے گئے ثقافتی اور لسانی تنوع کی عکاسی کرتی ہیں۔ کویت کا کثیر الثقافتی ماحول ملک میں نمایاں ایرانی تارکین وطن کی کمیونٹی کی وجہ سے دیگر زبانوں جیسے فارسی کی موجودگی کا باعث بنا ہے۔ مزید برآں افریقی ممالک کے کچھ تارکین وطن صومالی، امہاری یا سواحلی جیسی زبانیں بول سکتے ہیں، جو کویت کے لسانی منظرنامے میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ مزید برآں عالمی میڈیا اور مقبول ثقافت کے اثرات نے نوجوان نسل میں اضافی زبانوں سے واقفیت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہت سے کویتی نوجوان رسمی تعلیم اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے فرانسیسی، ہسپانوی جیسی زبانوں سے واقفیت رکھتے ہیں۔ ایک اکثریتی ملک کے طور پر عربی میں قرآن کی تلاوت اور مطالعہ بہت سے کویتی شہریوں کے لیے مذہبی اور ثقافتی اہمیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے مذہبی مقاصد کے لیے کلاسیکی عربی کی وسیع پیمانے پر تفہیم ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر کویت کا
لسانی منظرنامہ ثقافتوں کے پگھلنے والے برتن کے طور پر اس کی حیثیت کی عکاسی کرتا ہے۔ عربی سرکاری اور غالب زبان کے طور پر انگریزی اور اس کی متنوع آبادی میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کی تکمیل کرتی ہے۔ یہ بھرپور لسانی تنوع، کثیر ثقافتی اور عالمی روابط کو واضح کرتا ہے جو کویتی معاشرے کی تعریف کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے کویت کی زبانوں سے متعلق گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم ملک کویت کے مذاہب پر بات کریں گے۔ کویت ایک بنیادی طور پر مسلم ملک ہے جہاں اسلام ریاستی مذہب کے طور پر کام کرتا ہے اور قوم کے ثقافتی، سماجی اور قانونی ڈھانچے کو تشکیل دیتا ہے۔ کویتی شہریوں کی اکثریت مسلمان ہے اور اسلام زندگی کے انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کویت میں اسلام کا عمل زیادہ تر سنی شاخ سے متاثر ہے اور مسلم آبادی کی اکثریت اسلامی فقہ حنبلی کی پیروی کرتے ہوئے سنی روایت پر عمل پیرا ہے۔ کویت میں مسلم کمیونٹی کے اندر شیعہ کی اقلیتی نمائندگی بھی موجود ہے، خاص طور پر غیر ملکی آبادی اور ایرانی تارکین وطن کی اولاد میں۔ اگرچہ سنی شیعہ تقسیم کویت میں اتنی واضح نہیں ہے جیسا کہ خطے کے کچھ دوسرے ممالک میں ہے، لیکن سنی اور شیعہ دونوں مسلمانوں کی موجودگی ملک کے اندر مذہبی طریقوں اور روایات کے تنوع میں معاون ہے۔ کویت کا آئین مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے اور یہ ملک مذہبی تنوع کے حوالے سے نسبتاً رواداری کے لیے جانا جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر عیسائیوں، ہندوؤں، بدھسٹوں، سکھوں اور دیگر عقائد کے پیروکاروں کی چھوٹی کمیونٹیز ہیں جنہیں اپنے مذاہب کو نجی طور پر اور اپنے متعلقہ مذہبی اداروں کی حدود میں ادا کرنے کی اجازت ہے۔ یہ غیر مسلم کمیونٹیز زیادہ تر کویت میں مقیم اور کام کرنے والے غیر ملکی تارکین وطن پر مشتمل ہیں اور وہ اکثر عبادت، مذہبی تقریبات اور ثقافتی تقریبات کے لیے مخصوص عبادت گاہوں جیسے گرجا گھروں، مندروں اور گردواروں میں جمع ہوتے ہیں۔ قائم مذہبی برادریوں کے علاوہ کویت نے بین المذاہب مکالمے اور مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان افہام و تفہیم اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے اقدامات میں بڑھتی ہوئی دلچسپی دیکھی ہے۔ مذہبی رواداری اور بقائے باہمی کو فروغ دینے کی کوششوں کو سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی طرف سے حمایت حاصل ہے جو پرامن رہنے اور مذہبی تنوع کے احترام کے عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔ مزید برآں ایک الگ مذہبی گروہ نہ ہونے کے باوجود کویت کی تاریخ اور ثقافت میں جڑے روایتی عقائد، رسم و رواج آبادی کے بعض طبقات کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ روایات لوک مذہب، روحانیت اور ثقافتی رسومات کے ان پہلوؤں کو شامل کر سکتی ہیں جو کویتی شناخت اور ورثے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جبکہ کویت میں آبادی کی اکثریت اسلام یا دیگر تسلیم شدہ مذاہب کے ساتھ شناخت کرتی ہے، وہاں ایسے افراد بھی ہیں جو الحاد پر عمل پیرا ہیں یا سیکولر عالمی نظریات رکھتے ہیں۔ ثقافتی اور معاشرتی اصولوں کی وجہ سے ان نقطۂ نظر پر کھلے عام بات نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی عوامی سطح پر ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، تاہم یہ ملک کے اندر عقائد اور شناخت کے وسیع میدان کا حصہ بنتے ہیں۔ کویت کے مذاہب کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ کویت کا مذہبی منظرنامہ بنیادی طور پر اسلام کی خصوصیت رکھتا ہے جس میں کافی مسلم آبادی سنی روایت پر عمل پیرا ہے، اس کے ساتھ شیعہ کمیونٹی کی ایک چھوٹی نمائندگی بھی ہے۔ مزید برآں متنوع غیر ملکی برادریوں کی موجودگی نے دیگر مذہبی روایات کے وجود میں حصہ ڈالا ہے جو ایک ایسے ماحول کو فروغ دیتا ہے جو مختلف عقائد کے درمیان مذہبی آزادی اور بقائے باہمی کو قبول کرتا ہے۔ یہ مذہبی تنوع کویتی معاشرے کے کثیر ثقافتی تانے بانے اور مختلف مذہبی عقائد اور طریقوں کا احترام کرنے اور ان کو ایڈجسٹ کرنے کے عزم کو مزید واضح کرتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ملک کویت کے مذاہب کا جائزہ لیا۔ آج کے سبق کا خلاصہ جانتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ملک کویت کے حصہ اول پر مشتمل تھا اور اس سبق کے اندر ہم نے ٹوٹل 6 پوائنٹس پر بات کی۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ملک کویت کا محل وقوع تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے جغرافی خدوخال پر بات کی۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کا رقبہ تھا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی آبادی سے متعلق بات کی اور آج کے سبق کا ہمارا پانچواں اور چھٹا پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں اور اس ملک کے اندر پائے جانے والے مذاہب تھے۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔